اجڑا ہو شہر تو اسے بسائے کون، انا کے تخت سے نیچے اتر کر آئے کون۔ ہر ایک شخص کو آرزو ہے روشنی کی، ہر ایک شخص کو آرزو ہے روشنی کی، پر سوال یہ ہے پہلا دیا جلائے کون۔ اوور ٹو رضا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کل جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز خواتین حضرات، فرینڈز آف میمن کی پوری ٹیم کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں دو چیزوں کے لیے۔ ایک تو اتنا خوبصورت کام خلق خدا کی خدمت کا جو کر رہے ہیں اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور دوسرا اس خوبصورت تقریب کے انعقاد کے لیے بھی جس میں مجھے دو بڑی اہم وجوہات نظر آئیں، آبجیکٹیوز نظر آئے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ کام کریں بھی اور لوگوں کو اس کا پتہ بھی چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا جو لوگ آپ کے کام کر رہے ہیں انہیں سراہا بھی جائے، ان کی ستائش بھی کی جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو آئی تھنک یہ دونوں کام اس ایونٹ کے تھرو ہو رہے ہیں، لہٰذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ضرور آپ پذیر۔ مجھے اندازہ ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے لنچ کا بھی انتظام کیا ہے اور لیٹ لنچ کا کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا لیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ظہرانے کا وقت تو اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا جا، اب عصرانے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے قبل کہ ہم عشائیہ کی طرف جائیں میرے خیال میں اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وائنڈ اپ کریں گے۔ صرف چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، چونکہ مجھے یہاں پر ایز اے سوشل ورکر سے زیادہ اپنے جو پروفیشنل میرا جو پوزیشن ہے اس حساب سے مجھے بلایا گیا ہے میزان بینک کے حساب سے، تو میں چاہوں گا کہ چند باتیں اس حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس جو پروگرام کا جو ریزن ہے اس کو تھوڑا سا میں اس کے ساتھ کنیکٹ کروں گا۔ میرا تعلق میزان بینک کے ساتھ تقریباً کوئی 20 سال سے ہے، اور آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہو، شاید نہ پتہ ہو کہ میزان بینک اس وقت پاکستان کے بڑے بینکوں میں شامل ہے، ٹاپ 4 بینکس میں میزان بینک کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ جو ترقی ہے یہ صرف 20 سال میں ہوئی ہے۔ صرف 20 سال میں میزان بینک پاکستان کے ایک چھوٹے سے بینک سے آج اتنے بڑے بینک میں شامل ہو گیا ہے کہ ابھی تقریباً 2 دن پہلے 15 تاریخ کو ہمارا جو بورڈ میٹنگ تھی، جو رزلٹ ڈکلیئر ہوئے، اس رزلٹ کے تحت پورے پاکستان میں آج تک کسی بینک نے اتنا پروفٹ نہیں ڈکلیئر کیا جتنا میزان بینک نے اس سال دیا۔ تو یہ جو اچیومنٹ ہے بہت چھوٹے بینک سے بہت بڑے ہونے کے لیے، جس پہ ہمیں اکثر، چونکہ میں بینک کے مختلف فورمز پہ ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو سوال ضرور آتا ہے کہ آپ نے کیا ایسا کیا کہ اتنے چھوٹے سے بینک سے بہت بڑا بینک ہو گیا۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ ریسیپی آپ تک ضرور پہنچاؤں، کیونکہ میں خود اس پورے پروسیس میں شامل رہا ہوں اس 20 سال کی جرنی میں، تو وہ ریسیپی میرے پاس ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ کامیابی کے اس منزل کو طے کرنا چاہتے ہیں انہیں وہ ریسیپی رکھنی بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید چونکہ یہ اسلامک بینکنگ کرتے ہیں اس لیے شاید یہ بہت بڑے ہیں، لیکن اسلامک بینکس تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن کوئی بھی میزان بینک کی ٹکر کو آج تک نہیں پہنچا۔ جو وجہ ہے کہ جس وجہ سے میزان بینک آج مختلف دوسرے بینکوں سے مختلف ہے، وہ یہ کہ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، جب ہم شریعہ کمپلائنس کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم صرف اس شریعت کی بات نہیں کرتے جو صرف کھاتوں میں ہو۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ کی ٹرانزیکشن آپ شریعہ کمپلائنٹ کر لیں، باقی آپ مرضی ہے جیسی بھی رہیں۔ ہم اپنی ٹیم کو اس چیز کی طرف باور کرتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی ٹرانزیکشنز کو شریعہ کمپلائنٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ کو بھی شریعہ کمپلائنٹ کرنا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ سے ملے، جو بھی آپ سے گفتگو کرے، جو بھی آپ سے انٹریکٹ کرے، اسے یہ محسوس ہو کہ ایک اچھے مسلمان کے ساتھ مل رہا ہے۔ لہٰذا آپ کی چاہے آپ کا کردار ہو، آپ کی گفتار ہو، وہ تمام کی تمام وہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے عین مطابق ہو۔ لہٰذا نہ تو آپ نے کسی سے ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو، نہ آپ نے کسی کو ایسا کمٹمنٹ کرنا ہے جو آپ پورا نہ کر سکیں، نہ آپ کی زبان سے جھوٹ نکلے، نہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ گالم گلوچ کریں۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں، یہ صرف کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم ہر فورم پر اس کو انشور کرتے ہیں۔ اور آپ میں سے اگر کچھ لوگ اگر ہماری میزان بینک کی برانچ میں جانا ہو
تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ میزان بینک کا جو سروس لیول ہے وہ دوسرے بینکوں سے بالکل مختلف ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں موٹیویٹ اس چیز پر کیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ہے, ہمیں اسی انداز میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اور جب اس انداز میں آپ اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں نا, تو پھر ترقی آپ کے قدم چومتی ہے, پھر ترقی رکتی نہیں ہے. آج اگر ہمارے اپنے ملک کا بھی اب مسئلہ ہے نا کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اسلامی جمہوری پاکستان ہیں, لیکن بدقسمتی سے نہ تو ہم جمہوریہ ہیں نہ ہم اسلامی ہیں. آج بھی اگر اسلام کو اپنے اندر بسا لیں, آج اگر ہمارے کردار, ہمارے جو جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ اسلامی شریعت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں, تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کا ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات جو کہ ہم نے انشور کیا ہے وہ یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہر برانچ میں صبح کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے اور دعا کے ساتھ ہوتا ہے. تب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر کام شروع کرتے ہیں. ہر برانچ میں نماز کے لیے باقاعدہ اہتمام ہے اور ہم انشور کرتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز جو اہم ہے, جو ہم نے اپنی ٹیم کے اندر بسا دی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. جتنی بھی کامیابی آپ کو ملتی ہے, آپ جتنا بھی اونچا چلے جائیں, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میں نے کیا ہے, آپ نے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس لیے یہ ہوا ہے. اور میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا, تو یہ صرف میرے کہنے کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور دے گا. تم مزید شکر ادا کرو گے, تمہیں اور دے گا. لیکن اس کے بعد کی جو آیت ہے نا, وہ بڑی دہلا دینے والی ہے. ایک طرف اللہ کیا فرماتا ہے, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم اللہ کا شکر ادا کرو گے, تم شکر ادا کرو گے, میں تمہیں اور دوں گا. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر ناشکرہ پن کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. ہم بدقسمتی سے ہم شکر ادا کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ہچکچاتے ہیں, شرماتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو ویسے ہی نہیں کہہ رہا, اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ کر رہا ہوں. اور ایکسپیرینس کیا ہے, میزان بینک آج پاکستان کا وہ بینک ہے کہ جسے بیسٹ بینک کا ایوارڈ ملا ہوا ہے. یہ بیسٹ بینک کی ایک تقریب ہوتی ہے, بہت پاکستان کی سب سے زیادہ پریسٹیجیس تقریب ہے, جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آئی بی پی, ڈان نیوز گروپ اور فرگوسنس, یہ چاروں مل کر تہیہ کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا بینک پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہوگا, سب سے بہترین بینک ہوگا. ہر سال اس کی تقریب ہوتی ہے, اور اس تقریب میں مختلف بینکوں کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, صدور آتے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ ایوارڈ کی تقریبات ہوتی ہیں کہ مختلف کیٹیگریز ہیں, ان کیٹیگریز کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ فلاں کیٹیگری ہے, اس کیٹیگری میں اتنے بینکس نامینیز ہیں, اور پھر جو چیف گیسٹ ہیں وہ پرچی نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس ایوارڈ کا جو حقدار ہے فلاں بینک ہے. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں نا, کہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, شرماتے ہیں. 8 تقریبات 2016 سے اس ایونٹ کی ہو چکی ہے. میں نے دیکھا ہے مختلف بینک کے صدور اسٹیج پر آتے ہیں, اسٹیج پر آنے کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ایوارڈ ہے, آپ اگر مائک پر آ کر کچھ کہنا چاہیں. سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں جوری کا کہ انہیں ایوارڈ ملا, پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹیٹ بینک کا, پھر شکریہ ادا کرتے ہیں پبلک کا, پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اسٹاف کا, سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے 8 سالوں میں آج تک نہیں دیکھا کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. یہ میں لٹرلی بتا رہا ہوں, یہ میں میرے دل سے دعا نکلتی تھی کہ یار کوئی تو اللہ کا بندہ ایسا ہو, صدر ایسا ہو جو آ کر اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن بدقسمتی سے سب کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے جب تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر میرا تمہارے پر عذاب پڑے گا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میزان بینک وہ واحد بینک ہے کہ اس کے صدر جتنی بار بھی ان کو بلایا گیا, سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا. اور لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازتا رہے گا. اور یہ جو شکر ہے نا, یہ پتہ ہے, یہ جو میں جو پوری جو بات کر رہا ہوں نا شریعت کی, یہ کون کر سکتا ہے؟ اسے وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو, جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو. کیونکہ اگر خوف نہیں ہوگا نا تو بندہ بالکل نڈر ہو جاتا ہے, پھر اسے اللہ کی پرواہ ہی نہیں ہے. اور جو خوف رکھتا ہے نا دل میں, اس کو کہتے ہیں متقی, تقوی رکھنے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متقی کی جو ہے وہ پہچان بتا دی ہے کہ تقوی والا کون ہے. مطلب آپ کو اگر جاننا ہو کہ میں متقی ہوں یا نہیں ہوں تو کیا کرائٹیریا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو ریسیپی دے دی ہے. اللہ فرماتا ہے ہدن للمتقین, ہدایت صرف متقین کے لیے ہے, صرف اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے.
سوال ہوتا ہے یا اللہ متقین کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. 3 نشانیاں بتا دی متقی کی. سب سے پہلے تو ایمان والا ہونا چاہیے, سب سے پہلے ایمان والا ہونا چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے, رسولوں پر ایمان لائے. نمبر 2, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرنے والا ہو. دوسری شرط کیا ہوگی؟ کہ نماز قائم کرنے والا ہو. اگر اللہ کا ڈر, جو نماز نہیں پڑھتا اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. اور تیسری تو سب سے اہم بات, وہ مما رزقناہم ينفقون, اور جو مال اللہ فرماتا ہے جو ہم نے دیا وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو تقویٰ یا ڈر یا متقی کے لیے تیسری جو اہم شرط ہے نا, وہ یہ کہ اللہ نے جو دیا ہے مال آپ کو, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے. جو ابتدا میں قاری یوسف صاحب نے جو تلاوت کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایک بیج, ایک دانہ زمین میں بوئے, اس میں سے 7 کونپلیں نکلیں اور ہر کونپل پر 100 بیج ہوں, یعنی ایک دانہ اور اس میں سے 700 آپ کو رزلٹ ملے. اور اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہوں. یہ تو منیمم ہے. تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا, آپ بلیو کریں, آپ کو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ دے گا. صرف بات یہ ہے کہ ایک تو آپ ایمان ہو آپ کے دل میں, اور کسی کو تنگ کرنا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. اور جو ایک بڑی اہم بات کہ عمومی طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم زکوٰۃ نکال لی, ہم نے آج کافی بات ہوئی اس پر. زکوٰۃ نکالنا تو آپ پر فرض ہے, وہ تو لازم ہے, وہ تو اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ وہ جب آپ وہ مال نکالیں گے جو آپ پر فرض نہیں ہے. صدقات جو ہے نا, اچھا یہ میں چونکہ کافی جگہوں پر شریعہ کے جو ہے نا وہ سوالات کے جوابات بھی دیتا ہوں, یہ جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں نا صدقہ, تو عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اپنے عام طور پہ جو ہے نا وہ سر پہ بار کے ڈال دیتے ہیں, دولہے کے اوپر مرغی پھرا کے وہ آپ نے بیچ دیا. آپ سمجھتے ہیں صدقہ وہ ہے جو جان کی آپ نے حفاظت کے لیے کیا, جبکہ صدقہ اصل میں شریعت کا جو ٹرم ہے, ہر وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو وہ صدقہ ہے. پھر اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں, صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ ہے, صدقہ واجبہ میں فطرہ ہے, جو عشر ہے جو کہ زمینوں پر نکلتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ مال خرچ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ صدقہ ہے. لہٰذا آپ صدقے سے یہ فکر نہیں کریں کہ صدقہ کوئی ایسی چیزیں جو ہم نہیں لے سکتے. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوا. تو یہاں پر میری ایک اسٹرانگ فیل یہ ہوگی کہ ہم ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہیں. وہ جو آج امام صاحب اپنا مفتی صاحب نے بھی کہا نا, اگر تم گن کے خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں گن کر دے گا. بغیر گنے ہوئے خرچ کریں, صرف یہ سوچیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو راضی کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے کہ اس کے مخلوق کو راضی کیا جائے, اس کے مخلوق کی خدمت کی جائے, کیونکہ وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے. اور جو اللہ کے کنبے کی مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. آئی تھنک کہنے کو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن میرے خیال میں یہ اس ایونٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تمام جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہو تب ہم خرچ کریں. اگر تھوڑا مال بھی ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, آپ کو وہ مال بڑھ جائے گا. یہ گارنٹیڈ ہے. اس پہ اگر کوئی چاہے تو لکھ کے بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑا مال بھی ہو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, گارنٹی ہے کہ آپ کے اس مال میں اضافہ ہوگا, برکت ہوگی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے تم ایک بیج لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 700 دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو اللہ کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں. یہ جو بھی جتنے بھی لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے کام کرتے ہیں, بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, کیونکہ اس کے لیے ایک جنونی کیفیت چاہیے. اس کام کو کرنے کے لیے عام کیفیت نہیں ہے, آپ کو وہ جذبہ چاہیے کہ جو جنونیت میں تبدیل ہو جاتا ہے, پیشن چاہیے, اور وہ پیشن اگر آپ اپنے اندر بلڈ کر لیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کام کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.